اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بے داغ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں بے داغ ہونا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ بے داغ ایک عام لفظ ہے جس کا مطلب کسی چیز کا بالکل صاف ہونا ہے، یعنی اس پر ایک بھی داغ، دھبا یا اسپاٹ کا نہ ہونا ہے۔ ووٹر کے لیے بے داغ ماضی کا مطلب یہ ہے کہ جس لیڈر یا امیدوار کا ماضی بے داغ ہے وہ نہیں انل منکر کی زد سے باہر ہے۔ کسی داغدار کا الیکشن میں کھڑے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر پر اس کو روکنے کے لیے نہیں انل منکر کے احکام لاگو ہو گئے ہیں۔ ان احکام کے لاگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر کے ایمان کی آزمائش ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے ووٹر ان احکام کی اطاعت کر کے عمل صالح کر رہے ہیں، کتنے ان کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کتنے ان احکام کو توڑ کر حد سے گزر رہے ہیں۔ الیکشن 2018 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 10.5 کروڑ سے تھوڑی زیادہ تھی۔ اس میں سے 5 کروڑ 31 لاکھ نے ووٹ دیا اور 5 کروڑ 28 لاکھ نے ووٹ نہیں دیا، یعنی تقریباً آدھے لوگوں نے ووٹ دیا اور آدھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اس الیکشن میں پہلی 3 پوزیشنیں ان جماعتوں نے حاصل کیں۔ پاکستان تحریک انصاف 16% کے ساتھ پہلی پوزیشن، پاکستان مسلم لیگ نون 12.2% ووٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن، پاکستان پیپلز پارٹی 6.5% ووٹوں کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ اس الیکشن میں ووٹرز کی غالب اکثریت نے داغدار لوگوں کو ووٹ دے کر نہیں انل منکر کے احکام کو توڑا، کیونکہ زیادہ تر ووٹ پہلی 3 پوزیشنیں حاصل کرنے والی جماعتوں کو ملے اور ان جماعتوں میں کوئی بھی بے داغ نہیں تھی، تینوں داغدار تھیں۔ یہ پہلی 3 پوزیشنیں حاصل کرنے والی جماعتوں کے دھبوں کی ایک مثال ہے۔ مثلا پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن فکسنگ کا دھبا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون پر کھاتا ہوں تو لگاتا بھی ہوں کا دھبا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی پر مسٹر 10% کا دھبا تھا۔ اب اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے داغ لوگوں کو کتنے ووٹ ملتے ہوں گے۔ پہلی 3 پوزیشنوں پر آنے والوں کے ووٹ اور نہ ڈالے گئے ووٹ ملا کر تقریباً 85% کے قریب بنتے ہیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ ان تقریباً 85% کے بعد بچ جانے والے تقریباً 15% میں سے آدھے لوگوں نے بے داغ لوگوں کو ووٹ دیا ہوگا، تو بے داغ لوگوں کے ووٹ پھر بھی صرف 8% کے قریب بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 92% سے زیادہ لوگ بے داغ لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے، ان کو صرف چند لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ووٹر کس قدر گمراہ ہے۔ ووٹر کی 3 اقسام کے حوالے سے ان احکام کے نافرمان سب سے زیادہ ہیں، اس کے بعد احکام کو توڑ کر حد سے گزرنے والے ہیں، اور اس کے بعد سب سے کم فرمانبردار ووٹر ہیں جو 8% کے قریب بنتے ہیں۔ اس تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ووٹرز کی غالب اکثریت یعنی 92% سے زیادہ لوگ ملک کو برباد کرنے والے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس تجزیے سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹرز کی ایک چھوٹی سی اقلیت اپنی آخرت سنوار رہی ہے، باقی اکثریت اپنی آخرت برباد کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ملک میں برائی کا راج ہونے کا ذمہ دار ووٹر ہے، یعنی مجرم ووٹر ہے، جس کے پاس برائی روکنے کا سب سے بڑا اختیار یعنی قومی اسمبلی کا ووٹ ہے، لیکن وہ اس کو درست استعمال نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ملک میں برائی کا راج ہے، اور جب اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ روتا ہے، دوسروں کو بلیم کرتا ہے، مثلا سیاستدانوں کو بلیم کرتا ہے، اداروں کو بلیم کرتا ہے، لیکن اصل مجرم وہ خود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں فرنٹ لائن پر بے داغ لوگ نہیں ہیں، داغدار لوگ ہیں، تو احتیاط کیجیے گا کہ کہیں آپ اپنی آخرت برباد نہ کر لیں اور ملک و قوم پر ظلم نہ کریں۔ اللہ حافظ۔